صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ایک کتاب آپ میلاد کیمپین کے ونر قرار پائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، ربیع الاول کا مہینہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یعنی برتھ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں گھروں پر لائٹنگ کریں، جھنڈے لگائیں اور میلاد کی محفلیں سجائیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ نیکیاں کریں اور سنتوں پر بھی عمل کریں۔ اور ہاں بچوں، معذور بچے پیار اور محبت کے مستحق ہوتے ہیں، ان کا ہرگز مذاق نہ اڑائیں بلکہ ان کا دل خوش کر کے ثواب کمائیں۔ یہی ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ جن کے فیضان کرم سے دل منور ہو گئے، رحمتوں کی انتہا ہے آمد خیر الورا، خیر الورا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آمد خیر الورا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اے لوگو، بے شک روز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر، پیاری ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس کی برکت انشاءاللہ ہمیں جہاں دنیا میں نصیب ہوں گی، وہیں پر اس کی برکات ہمیں قبر میں بھی انشاءاللہ نصیب ہوں گی، اور کل محشر کے میدان میں بھی درود پاک کی برکات انشاءاللہ نصیب ہوں گی۔ اللہ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قیامت کا وہ منظر جب میدان محشر میں ہر طرف ایک ہول ہوگا، حساب کا خوف ہوگا، اعمال کا بوجھ ہوگا، اور ہر شخص کو ایک ہی فکر لاحق ہوگی کہ میرا کیا بنے گا، اور ہر ایک شخص کی زبان پر نفسی 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 یہی بول بولا جا رہا ہوگا۔ اپنی فکر، اپنی فکر، وہ کیفیت کہ جس وقت باپ بیٹے سے دور بھاگ رہا ہوگا، جس وقت ماں اپنی اولاد سے دور بھاگے گی، ہر ایک کو اپنی ہی فکر دامن گیر ہوگی، پریشان ہوں گے، اور اس عالم میں ایک مبارک ہستی، ایک پیاری ہستی، ایک وہ ہستی کہ جنہیں اپنی فکر نہیں ہوگی، اپنی امت کی فکر ہوگی۔ وہ بے قرار ہوں گے، ان کی بے قراری چہرے سے بھی آیا ہوگی، ان کی بے قراری ان کی کیفیت سے بھی ظاہر ہوگی، لیکن وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوگی بلکہ امت کے لیے ہوگی۔ وہ کون سی ہستی ہیں؟ بے شک وہ میرے آقا و مولا جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس امت کے لیے بے قرار ہوں گے، اس امت کے لیے پریشان ہوں گے، اس امت کے لیے فکر مند ہوں گے کہ میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا ہوگا، اور پھر اسی فکر کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ امت میری بخشی جائے، کبھی میزان پر کھڑے ہوں گے، وہاں اپنی امت کی بخشش کروانے کے لیے نامہ اعمال تلوا رہے ہوں گے، کبھی میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر پر اپنے امتیوں کو کوثر کے جام، چھلکتے جام پلا رہے ہوں گے، کبھی تو میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پل صراط پر کھڑے رب سلم کی صداؤں کے ساتھ اپنے امتیوں کو پل صراط سے پار کروا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی۔ پھر بس یہیں پر نہیں ہے، جب ساری خلقت انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جائے گی، ایک ایک نبی علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں نا کہ حساب شروع ہو جائے، اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں حساب کتاب کا معاملہ شروع ہو جائے۔ اس عالم میں انبیاء کرام علیہ السلام کیا کہیں گے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری۔ آدم علیہ السلام کی زبان پر بھی
بھی اس وقت یہی بات ہوگی، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری۔ نوح علیہ السلام کے پاس بھی لوگ جائیں گے، آپ آدم ثانی ہیں، آپ سے بھی نسل انسانی یوں کہ شروع ہوئی کہ جب سب ختم ہو چکے پھر اللہ پاک نے آپ سے نسل انسانی کو جاری کیا ہے، آپ بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کر دیں، ان کی بات بھی یہی ہوگی، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری۔ ایک ایک نبی علیہ السلام کے پاس جائیں گے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر بھی یہی بات ہوگی، آج کسی اور کے پاس جاؤ، مجھے آج اپنی فکر ہے۔ لیکن وہ ایک دربار بتا دیں گے، وہ ایک راستہ بتائیں گے جس راستے سے کبھی کوئی خالی گیا نہیں، جس دربار سے کبھی کوئی خالی گیا نہیں ہے، جس دربار کی شان یہ ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اے محبوب آپ کی بارگاہ میں سائل مانگنے والا جب آئے تو آپ نے اسے جھڑکنا نہیں ہے، آپ نے تو عطا کرنا ہے۔ اور بلکہ ہم دیکھیں تو دنیا میں بھی اللہ پاک نے ہمیں اسی دربار کا راستہ بتایا ہے، اور وہ دربار کون سا ہے؟ وہ دربار مصطفیٰ ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو اے محبوب آپ کے پاس آ جائیں، یعنی ہمیں دنیا میں بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کا پتہ بتایا گیا، اور کل محشر کے میدان میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہماری رہنمائی فرمائیں گے، ہمیں بتائیں گے حضور کے دربار میں جائیں، یہ دربار ہے جہاں سے کبھی کوئی خالی لوٹا نہیں۔ تو اس وقت میں میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم آنا لہا کی صداؤں کے ساتھ اپنے امتیوں کو اپنے پاس بلائیں گے، اپنے غلاموں کو اپنے پاس بلائیں گے۔ یہ وہ محبوب ہیں کہ جن کی رحمت نے سبحان اللہ دلوں کو جوڑا ہے، جن کی محبت نے گناہگاروں کو سنبھالا ہے، اور جن کی تعلیم نے بھٹکے ہوں کو راستہ دکھایا ہے۔ وہ قیامت کے دن بھی اپنی امت کے لیے بارگاہ الہی میں شفاعت فرمائیں گے، اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ فرمائیں گے، اور اس سجدے میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے اپنی امت کی بخشش مانگیں گے، اپنی امت کی مغفرت مانگیں گے۔ تو آئیے آج اسی امید کو جگاتے ہیں، اسی محبت کو بڑھاتے ہیں، اور اسی عظیم شفاعت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کن خوش نصیبوں کو نصیب ہوگی؟ انشاءاللہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہی ہم بات کریں گے۔ ہمارے پروگرام کا ٹاپک رہے گا بخشوانہ میرے حضور کا ہے۔ انشاءاللہ اس ٹاپک پر ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے، آپ کا ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ ہم جانیں گے شفاعت کا حقدار کون ہے، ہم جانیں گے کہ انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کیسی ہوگی، اور میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس پیارے انداز میں اپنے گناہگار امتیوں کی سفارش فرمائیں گے۔ ہم خطا کار ہی صحیح، بے عمل ہی صحیح، کمزور ہی صحیح، مگر امید کا مرکز بس ایک ہی ہے، اور وہ مرکز کون سا ہے؟ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کس پیار سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ جہاں علم میں اضافہ ہوگا وہیں پر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا، اور ایک امید بندھے گی کہ انشاءاللہ ہماری بھی شفاعت ہمارے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے۔ انشاءاللہ پروگرام میں پیغام قرآن سیگمنٹ بھی ہوگا، کلام بھی شامل کریں گے، اور پیارے پیارے مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے۔ میرے دل کی جانب ماشاءاللہ عدنان چشتی صاحب ہیں، بہت بہت شکریہ عدنان بھائی آپ کا، آپ نے وقت عطا فرمایا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ خالد امیر مدنی بھائی، ان کے لیے تو میسیجز بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ خالد بھائی کو کب بلائیں گے، اب آپ زیارت کر رہے ہیں، جی زیارت کرواتے ہیں خالد بھائی آپ۔ حاضر ہے۔ اللہ پاک برکت عطا فرمائے جی۔ خالد بھائی بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں، ٹاپک پر ہم خالد بھائی سے بات کریں گے۔ پیغام قرآن سیگمنٹ انشاءاللہ ہمارے قاری بابر صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ، اور نور عالم بھائی سے انشاءاللہ ہم کلام سنیں گے، نور عالم مدنی ماشاءاللہ۔ اللہ پاک کے سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور پیغام قرآن سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ آمد خیر الورا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو اے حبیب تمہارے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے کوئی رکاوٹ نہ پائیں اور اچھی طرح دل سے مان لیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک صاحب نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بات پر آپس میں اختلاف کیا کہ کون پہلے اپنے باغ کو پانی دے گا۔ یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے پانی دینے کی اجازت عطا فرمائی کیونکہ ان کا کھیت پہلے آتا تھا۔ نیز ان صاحب سے احسان کرنے کا حکم فرمایا، لیکن مجموعی فیصلہ ان کو ناگوار گزرا اور ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ زبیر آپ کے پھپھی زاد بھائی ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کرنا فرض قطعی ہے اور تسلیم نہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہاں چند باتیں بھی معلوم ہوتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم یہ اللہ پاک ہی کا حکم ہے۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم دل و جان سے ماننا ضروری ہے، اسی لیے آیت کے آخر میں فرمایا کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرما دیں اس کے متعلق اپنے دلوں میں کوئی رکاوٹ نہ پائیں اور اچھی طرح دل سے مان لیں۔ اور تیسری بات، اسلامی احکام ماننا یہ فرض اور نہ ماننا، ان پر اعتراض کرنا، ان کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ٹاپک مدنی چینل کے ناظرین رہے گا بخشوانہ میرے حضور کا ہے، انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ابھی ہم نور عالم بھائی کی طرف بڑھیں گے، کلام شامل کریں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ،
قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ اشک شب بھر انتظار عفو امت میں بہے میں فدا چاند اور یوں اختر شماری صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا کہیں گے اور نبی کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا وسلم علیک یا حبیب اللہ تنم فرسوتا جا زہجرا یا رسول اللہ تنم فرسوتا جا زہجرا یا رسول اللہ تنم فرسوتا جا پارا زہجرا یا رسول اللہ تنم فرسوتا جا پارا زہجرا یا رسول اللہ تنم فرسوتا جا پارا زہجرا یا رسول اللہ دلوں بچ مرتا آوارا سیا یا رسول اللہ دلوں بچ مرتا آوارا سیا یا رسول اللہ او کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار جانو دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار دلوں بچ مرتا آوارا سیا یا رسول اللہ
پژمردہ آوارہ دلوں پژمردہ آوارہ دلوں پژمردہ آوارہ سے یا رسول اللہ جو سوئے من گزر آری منے اس کی زناداری جو سوئے من گزر آری منے اس کی زناداری فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ سے جامع تو بزنجیر تو دل بستہ سے جامع اب تو مست بزنجیر تو دل بستہ نمی گو سخندہ یا رسول اللہ نمی گویم مست سخندہ یا رسول اللہ تنم پر سو سجا پارا زیرا یا رسول اللہ کیا پیارا حضور کی بارگاہ میں استغاثہ ہے کہ تنم فرسودہ جہاں پارا زی ہجرہ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ میرا جو جسم ہے نا یہ ناکارہ ہو گیا ہے، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے. کیوں ٹکڑے ہوا ہے یا رسول اللہ؟ آپ کی جدائی میں میرا جسم ناکارہ بھی ہو گیا ہے، میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، اور میرا دل بھٹک رہا ہے. دل میرا بھٹک رہا ہے اور دل گناہوں کے بوجھ سے مرجھا چکا ہے یا رسول اللہ. میں جب سے آپ سے جدا ہو گیا ہوں، آپ سے جدائی ہوئی ہے یا رسول اللہ، تو میرے جسم کا یہ حال ہے، میری ذاتی کیفیت یہ ہے. اور جو سوئے من گزر آری منے مسکی سے ناداری. یہ کیا پیاری بات حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں یا رسول اللہ. آپ تو بڑے بڑوں کے پاس چلے جاتے ہیں نا جو آپ کے عاشق ہوتے ہیں. یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. کہتے ہیں یا رسول اللہ کبھی خواب میں اپنا جلوہ دکھا دے یا رسول اللہ، کبھی خواب میں تشریف لے آئے یا رسول اللہ. اس عاجز کے پاس، اس غریب کے پاس، اس مسکین کے پاس یا رسول اللہ آپ خواب میں آئے نا. آپ کو تو اختیار ہے، آپ تو جس پر چاہیں کرم فرما دیں، جس کے اوپر چاہیں شفقت فرما دیں. آپ کے پاس تو اختیار ہے یا رسول اللہ. کبھی اس جامی پر بھی یا رسول اللہ کرم فرمائیں، کبھی خواب میں اپنا جلوہ دکھا دیں، کبھی خواب میں کرم نوازیاں فرما دیں. اور یا رسول اللہ جب آپ آئیں گے نا اس وقت میری کیفیت کیا ہوگی؟ میری کیفیت کیا ہوگی یا رسول اللہ؟ میں اس وقت آپ کے مبارک نالین کا جو نقش ہے نا، جہاں پر آپ کے قدم لگیں گے، آپ کے جو پاؤں لگیں گے،
اس نقش پر یا رسول اللہ میں اپنی جان قربان کر دوں گا، میں اس نقش پر، یہ عشق نہیں ہے تو کیا ہے، یہ محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہمیں ہمارے بڑوں نے بتایا ہے کہ کس انداز میں تم نے اپنے آقا سے محبت کرنی ہے، کیوں نہ محبت کریں، وہ ہے اتنے کریم، کیوں نہ ان سے عشق کریں، وہ ہے اتنے کریم ہے، اتنے محبوب ہیں، اتنے پیارے ہیں، تو ان سے محبت نہ کی جائے تو پھر کس سے کی جائے؟ اگر انہی سے محبت نہ کی جائے پھر کس سے محبت کریں گے؟ تو کاش ایسا ہو جائے کہ کبھی خواب میں سرکار ہم پر بھی کرم فرما دے، یا رسول اللہ آپ نے مولانا جامی پر کرم کیا، یا رسول اللہ آپ نے کتنوں پہ کرم کیا، کسی کو خواب میں آ کے جلوے دکھائے، کسی کو یا رسول اللہ خواب کے بغیر بھی آپ نے جلوے دکھائے ہیں، یا رسول اللہ ہم یہاں پر آپ کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں، اے کریم اپنے کرم کا صدقہ ہم پر بھی نظر کرم کر دو، ہمیں بھی اپنا جلوہ دکھا دو، یا رسول اللہ ہمیں بھی اپنا جلوہ جو سوئے من گزر آری منے مسکین سے ناداری، جو سوئے من گزر آری منے مسکین سے ناداری، نقش نالینت پونم جا یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت پونم جا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا را جیت جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت پونم جا یا رسول اللہ، میرے گلشن کوئی بار مہکائیے، اپنے جلووں کی بارش میں نہلائیے، دیدہ شوق کو کیجیے بارور، دونوں عالموں کے سرکار آ جائیے، آخری وقت ہے ایک بیمار کا، آخری وقت ہے ایک بیمار کا، دل مچلنے لگا شوق دیدار کا، مجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، نقش نالینت پونم جا یا رسول اللہ، سجا میں حب تو مستوں بزنجیر تو دل بستوں، کہ من ہستم سخندہ یا رسول اللہ، نمی گو یم کہ من ہستم سخندہ یا رسول اللہ، تنم پر یا رسول اللہ آپ کی محبت میں مست ہو گیا ہوں، یا رسول اللہ آپ کے عشق کی زنجیروں نے میرے دل کو باندھا ہوا ہے، یا رسول اللہ میں کوئی بہت بڑا دعویٰ نہیں کرتا، یہ عاجز یہ مسکین کوئی بہت بڑا دعویٰ نہیں کرتا،
کہ میں کوئی بہت بڑا شاعر ہوں، بس اتنا ہے یا رسول اللہ، میں آپ کے عشق میں بس مست ہو چکا ہوں، آپ کے عشق میں مست ہو چکا ہوں، زی جام حب تو مستم بازنجیر دل ہستم نمی گویم کہ من ہستم سخندہ یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ میں کوئی بہت بڑا شاعر ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن ایک ہی دعویٰ ہے یا رسول اللہ، میں آپ کے عشق میں مست ہو چکا ہوں، آپ کے عشق میں مست ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نمی گویم کہ من ہستم سخندہ یا رسول اللہ، ذکر دا خیش غیرانہ سیاہ شب روز اسیانہ پشیمان یا رسول اللہ، پشیمان یا رسول اللہ، جو بازو شفاعت را کشائی بر گناہگارا، جو بازو شفاعت را کشائی بر گناہگارا، مکن محروم جامیرا ترا یا رسول اللہ، مکن محروم جامیرا ترا یا رسول اللہ، مکن محروم نوری را ترا یا رسول اللہ جب قیامت کے دن آپ کا بازو اپنے گناہگاروں کے لیے شفاعت کے لیے کھلے گا، یا رسول اللہ جب آپ اپنے گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے اس عالم میں، یا رسول اللہ اپنے اس جامی کو نہ بھولیے گا، یہ محروم نہ رہ جائے آپ کی شفاعت سے، یا رسول اللہ اس کی شفاعت کیجئے گا۔ ہم حضور کی بارگاہ میں ابھی استغاثہ کرتے ہیں نا، یا رسول اللہ مولانا جامی کا صدقہ یا رسول اللہ ہماری بھی شفاعت فرمائیے گا۔ اسألوک شفاعت یا رسول اللہ، اسألوک شفاعت یا رسول اللہ۔ جامیرا ترا یا رسول اللہ، مکن محروم جامیرا ترا یا رسول اللہ، اسألک شفاعت یا رسول اللہ، جو بازو شفاعت را کشائی بر گناہگارا، مکن محروم جامیرا ترا یا رسول اللہ، تنم فرسود جا پارا زیجرا یا رسول اللہ، دلم پش مردہ آبارا زیسیا یا رسول اللہ، دلم پشمردہ زیسیا یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔
اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا صدقہ ہم سب کی شفاعت فرمائے، حضور کی شفاعت سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے. بخشوانہ میرے حضور کا ہے، سبحان اللہ. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کریم آقا ہیں، مہربان آقا ہیں، شفیق آقا ہیں. وہ اپنے غلاموں کی بخشش کے لیے کتنے فکر مند ہوں گے. دنیا میں بھی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکر مند رہے، کل محشر کے میدان میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے فکر مند ہوں گے، ان کی بخشش کے لیے فکر مند ہوں گے. اللہ کرے کہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے. آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کا ٹاپک انشاءاللہ ہمارا بخشوانہ میرے حضور کا ہے، یہ رہے گا. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہم سب کا مقدر فرمائے. ہمارے پروگرام میں شاہد مدنی بھائی بھی ہوں. مرحبا کہتے ہیں شاہد بھائی آپ کو. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. خیر عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، شفاعت کیا ہے، شفاعت کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، نظریہ کیا ہونا چاہیے، انشاءاللہ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. سب سے پہلے تو عدنان بھائی ہمیں یہ سمجھنا ہے نا کہ اللہ پاک نے جو ہمیں اپنی لاریب کتاب عطا فرمائی ہے قرآن، اس میں تو ہر خوش کو تر کا بیان ہے، اور پھر قرآن میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے کہ قرآن بھی اس بات پر شاہد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. احادیث میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شفاعت کے حوالے سے ارشاد فرمایا. میں چاہوں گا قرآن و حدیث میں جو شفاعت کے حوالے سے فرمایا گیا اسے بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی مکرم شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت وہ روشن جگمگاتا اور منور عقیدہ ہے جس پر قرآن مجید فرقان حمید کی بے شمار آیات اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صاف سری واضح مستند مرفوع ترین سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین موجود ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان کی تصریحات ہیں، علماء اعظام اور محدثین کرام کی بڑی بڑی کتابیں اور صاف جو ہے واضح عبارات ہیں. اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی مکرم شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گناہ گاران امت کی شفاعت فرمائیں گے. پھر شفاعت کے مختلف درجات ہیں. ایسا نہیں کہ شفاعت صرف گناہ بخشوانا شفاعت ہے، بلکہ کم درجے والے کے درجات کو بلندی عطا کروا دینا، اسے نچلے درجے سے اونچے درجے پر پہنچا دینا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت میں داخل و شامل ہے. اس کو آگے چل کے انشاءاللہ الرحمن ہم تفصیل سے بیان کریں گے. سیدنا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا بہت پیارا رسالہ ہے جس کے اندر آپ نے ابتداً کچھ تفصیل بیان فرمائی. فرمایا میں نے جو شفاعت پر احادیث ہیں ان کو جدا سے جمع کیا ہے جو شرح و بسط کے ساتھ ہیں. پھر فرمایا اختصار کے ساتھ میں نے 40 جو ہے یہاں جمع کر دی ہیں. اور اعلیٰ حضرت اور ابتداءً قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیات بھی آپ نے ذکر فرمائی ہیں. تو یہ وہ روشن و منور عقیدہ ہے جو مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ڈھارس بھی ہے، تسلی بھی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی، شفقت اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے اپنانے کا ذریعہ و سبب ہے. اس لیے کہ جو بندہ آپ کے ساتھ شفقت کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، آپ کے کام آتا ہے، لا محالہ اس بندے کی محبت بندے کے دل میں گھر کر جاتی ہے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے. اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شفاعت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دل کے اندر مزید بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو عقیدہ شفاعت جو ہے مسلمانوں کا، مومنوں کا متفقہ عقیدہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے البتہ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی قرآن مجید کی آیت مقدسہ کے تحت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اس حدیث پاک کو نقل فرمایا. فرماتے ہیں وَإِذَا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو قرآن مجید کی آیت مقدسہ میں اللہ کریم فرماتا ہے پیارے محبوب ہم آپ کو ان قریب اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا اس کی تفسیر اور اس کا معنی و مفہوم بیان فرما دیا.
فرمایا وَإِذَا لَا أَرْضَى وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، ارشاد فرمایا پھر تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا کوئی ایک امتی بھی دوزخ کے اندر موجود ہوگا۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے شفاعت کا تاج، شفاعت کا صحرا آپ کے سر اللہ تبارک و تعالی نے سجایا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں دوسری آیت میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ ویسے یہ جو مقام محمود ہے جی یہ پورا ایک ٹاپک اور عنوان ہے جی کہ مقام محمود کیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی تفصیل ذکر فرمائی، اور اسی طرح جو مفسرین عظام ہیں انہوں نے بھی بڑی شرح و بسط کے ساتھ اس مقام پر اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و رفعت پر کلام فرمایا ہے۔ لیکن یہاں صرف ایک حدیث پاک پر جو ہے ہم اکتفا کریں گے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنے رسالے کے اندر ذکر فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے قرآن مجید کی آیت کریمہ کا ترجمہ، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری تعریف کریں۔ واہ، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیے یہ مقام محمود ہے کیا؟ اللہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو روایت میں عرض کر رہا ہوں ترمذی شریف میں ہے، اس میں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مقام محمود کیا ہے؟ هو الشفاعہ، ارشاد فرمایا وہ شفاعت ہے۔ سبحان تو اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے شفاعت کرنے کا اذن عطا فرمایا ہے، شان اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گناہ گاران امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوتیت الشفاعہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا مجھے شفاعت دے دی گئی ہے۔ سبحان اللہ، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم احادیث مبارکہ کو مزید دیکھتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی بارگاہ میں شفاعت وہ کرے گا جسے اللہ اذن عطا فرمائے گا، اور اذن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دینا تو اور کس کو دینا؟ سب سے پیارے وہ ہیں، اوروں کو بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جن کے صدقے میں شفاعت کا اذن ملنا ہے لوگوں کو، اور جو شفاعت اللہ کی بارگاہ میں کریں گے ان میں سب سے پہلے اللہ کریم جس کو اذن عطا فرمائے گا وہ میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ ہمیں ہے کسی کی شفاعت کی خاطر، ہمیں ہے کسی کی شفاعت کی خاطر، پہنچے یہ جب تک گنہگار ان کے نہ پہنچے، یہ جب تک گنہگار ان کے نہ جائے گی جنت میں، نہ جائے گی جنت میں امت کسی، نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی، ہمیں سے گنہگار ہے زہد والو، ہمیں سے گنہگار ہے زہد والو، ہماری مدد پر ہے رحمت کسی کی، ہماری مدد پر ہے رحمت کسی کی۔ کیا
بات ہے عدنان اسی آیت بھائی، کریمہ کے تحت اللہ کریم اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اشفع لامتی، فرمایا میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا. حتی ینادنی ربی قد ردیت یا محمد، اللہ کریم فرمائے گا اتنی شفاعت کریں گے، اتنی شفاعت کریں گے. اللہ کریم فرمائے گا پیارے محبوب اب آپ راضی ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فاقول قد ردیت، مولا میں راضی ہو گیا. سبحان اللہ. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت جو ہے وہ ایسی برحق ہے، اور اللہ پاک نے ایسی وسعت اور ایسی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کو عظمت اور کمال عطا فرمایا ہے. تیسری آیت کریمہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا اے محبوب اپنے خاصوں اور عام مسلمان بندوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے گناہ مجھ سے بخشواؤ. فرماتے ہیں اور شفاعت کاہے کا نام ہے. شفاعت ہوتی کیا؟ یہی تو شفاعت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرما رہا ہے. مزید آیات بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے ذکر فرمائی ہیں. 5 آیات مقدسہ جو ہے وہ آپ نے ذکر فرمائی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیات ہیں اور احادیث مبارکہ تو بے حد اور بے شمار ہیں. اچھا عدنان بھائی یہ ارشاد فرمائیں کہ اس زمانے میں بھی کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نہیں مانتے. اچھا وہ بھی تو قرآن کی آیات ہی تو بیان کرتے ہیں. آپ نے بھی قرآن کی آیات بیان کی ہیں کہ اس میں حضور علیہ السلام کی شفاعت کے بارے میں بالکل واضح پھر احادیث میں بھی آتے ہیں. یعنی اتنی واضح احادیث کے باوجود بھی کیا کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو شفاعت کا منکر ہو؟ اگر انکار کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اور پھر آیات جو پیش کی جاتی ہیں یہ کن کے لیے آیات نازل ہوئی؟ کیا واقعتاً شفاعت کا اذن کسی کو نہیں ہوگا؟ شاہ صاحب جو لوگ انکار کرنے والے ہیں یہ تو انہیں سوچنا چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات تو بتا رہی ہیں کہ حضور شفاعت فرمانے والے ہیں، احادیث مبارکہ بتا رہی ہیں حضور شفاعت فرمانے والے ہیں، صحابہ کرام علیہ مردوان ایک دوسرے کو بیان کر رہے ہیں کہ حضور شفاعت فرمانے والے ہیں، بلکہ صحابہ کرام علیہ مردوان اکٹھے ہو کر اور بعد کے تابعین صحابہ کرام علیہ مردوان کے جو شاگرد ہیں وہ بعض ان صحابہ کرام علیہ مردوان کے پاس جمع ہو کر جایا کرتے تھے صرف ایک کام کے لیے کہ وہ ہمیں حدیث شفاعت سنائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں شفاعت کروں گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ جمع ہو کر جایا کرتے تھے کہ جی وہ روایت سنائے ہمیں، حدیث شفاعت سنائے آپ. تو یہ جو اہتمام ہے یہ کیا تھا؟ یہ سب کا سب بتاتا ہے اگر کوئی بندہ اس کے برخلاف عقیدہ و نظریہ رکھنے والا ہے وہ ٹھوکر کھا رہا ہے. اس کو چاہیے جو علماء اہل سنت ہیں جو صدیوں سے قرآن حدیث سے، اور پھر اہل سنت کا یہ مذہب ہے، یہ عقیدہ ہے جو اہل سنت کی کتابوں کے اندر موجود ہے. اگر کسی بندے کو شیطان نے کوئی وسوسہ ڈال دیا ہے، یہاں تک موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب شفاعت فرمائیں گے اللہ کریم معاف فرمائے گا، شیطان کو بھی امید ہو جائے گی کہ میری بھی بخشش کر دی جائے گی. یہاں تک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اور شفاعت کے لیے لازم ہے شفاعت کا عقیدہ، شفاعت کا نظریہ اسے ہی فائدہ دے گا جو حضور علیہ السلام کی شفاعت پر ایمان رکھنے والا ہے. کل شفاعت اسے فائدہ دے گی، شفاعت اسے فائدہ دے گی جو دنیا میں شفاعت کا عقیدہ رکھنے والا ہے. اور جو پہلے ہی کہہ رہا ہے کوئی شفاعت نہیں کرنے والا، کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی، تو وہ دراصل اپنے بارے میں خود ہی بتا رہا ہے مجھے کسی نے نہیں بخشوانا. تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا. اللہ عافیت فرمائے. تو یہاں پر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا، اگر ہم ان آیات کا پس منظر پڑھیں تو وہ آیات تو غیر مسلموں کے بارے میں بھی تو ہو سکتی ہیں، اور غیر مسلموں کے بارے میں کہ ان کے لیے کوئی سفارش ہی نہیں ہوگا، غیر مسلم کی کوئی سفارش نہیں کی جائے گی، اور کرنے والا بھی کوئی بھی نہیں ہوگا، اگر کی بھی جائے تو قابل قبول نہیں ہوگی. تو بجائے اس کے کہ ہم اپنا نظریہ کو اس طرح کا بنا لیں، اپنا عقیدہ بنا لیں، یا شیطان کے جھانسے میں آ جائیں اور اپنے دل میں وسوسے ایسے پال لیں، تو اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ کریم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے یہ شفاعت کا تاج پہنایا ہے.
اچھا پھر ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شفاعت فرمائیں گے خالد بھائی، شفاعت کا دروازہ جب کھلے گا تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اوروں کو بھی تو اجازت ملے گی نا؟ کون کون ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں کی شفاعت فرمائیں گے اور انہیں جنت کے مجدے سنا رہے ہوں گے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شعر سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ جی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حرز جاں ذکر شفاعت کیجیے۔ سبحان اللہ۔ ذکر شفاعت تو تسکین جاں ہے، جی، نار سے بچنے کی صورت کیجیے۔ واہ جہنم میں جانے سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے واہ واہ، کہ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سبحان یا کی رسول۔ شفاعت کا خوب تذکرہ کریں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جہاں فتاوی رضویہ شریف میں شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بیان فرمایا، اسماء الاربعین فی شفاعت سید المحبوبین، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ رسالہ ہے، اور اس میں 40 احادیث امام اہل سنت نے بیان فرمائی ہیں اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پر بیان کی۔ اس میں تمہیداً جو گفتگو کی اس میں یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت تو اتنی ظاہر اور اتنی واضح ہے کہ ہر کوئی زنان و اطفال بلکہ دہقانی جو حال بھی اس کا یقین رکھنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عورتیں، بچے، بھٹی جھونکنے والے افراد، عام طور پہ جو بھٹی جھونکنے والے افراد اس طرح کے کام کرنے والے افراد ہوتے ہیں تو یہ صرف اپنے کام سے کام رکھنے والے ہوتے ہیں، پڑھائی لکھائی اور اس طرح سے لرننگ کا ان کا کوئی ایسا خاص پروسیس نہیں ہوتا، جی، لیکن اس کے باوجود بھی عقیدہ شفاعت کی بات ان کے کانوں میں بھی پڑتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ہی بندے نے بخشے جانا ہے۔ واہ واہ، اتنا واضح مسلمانوں میں یہ عقیدہ ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ حرز جاں ذکر شفاعت کیجیے، نار سے بچنے کی شفاعت کیجیے، عقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو شفاعت فرمانے والے ہی ہیں، جی، لیکن اور بھی افراد ہیں اور بھی چیزیں ہیں جو شفاعت فرمائیں گی۔ اچھا، حجر اسود شفاعت کرے گا، اللہ اکبر، خانہ کعبہ یہ شفاعت فرمائے، واہ واہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں سے جسے دینی مرتبہ اور منصب عنایت فرمایا گیا وہ اپنے متعلقین کی شفاعت کروائیں گے۔ سبحان اللہ۔ عقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شفاعت کے مضامین کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا اور ایک حدیث مبارکہ یہ بھی ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا امام اور ان کا خطیب ہوں گا اور میں ان کی شفاعت کرنے والا ہوں، اور یہ بات میں بطور فخر نہیں کہتا، سب کا امام ہوں گا، سب کا خطیب ہوں گا، سب کی شفاعت میں کرنے والا ہوں گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث مبارکہ کو بیان کرنے کے بعد بڑی ایمان افروز گفتگو فرماتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی اس سے آپ نے کیا سیکھا، آپ کی کیا لرننگ ہوئی، آپ کا کیا عقیدہ بنا، بندہ اس کو پیش نظر رکھے کہ حضور نے فرمایا تو وہ میرا عقیدہ ہے۔ جب بندہ پہلے عقیدہ بنا لے پھر روایات پڑھتا جائے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے عقیدے پر کسی روایت کو ترجیح نہیں دیتا، پھر وہ سری واضح آیات ہٹا دیتا ہے اپنے سامنے سے کہ نہیں یہ تو میرے عقیدے کے مطابق ہی نہیں، وہ احادیث کی خلاف ورزی کر جاتا ہے کیونکہ عقیدہ پہلے بنا لیا۔ لہٰذا جب علماء کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو دیکھ لیں کہ وہ علماء ہی ہوں، ایسا نہیں کہ اس نے بھی آج ہی قرآن پڑھنا شروع کیا اور آج پڑھانا بھی شروع کر دیا، آج وہ سوچ رہا ہے کہ میں قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھ لوں اور جو مجھے سمجھ میں آتا جا رہا ہے لوگوں پر اتار بھی دوں، تو آج ولا یشفعون تک سبق پڑھے گا تو کہے گا کہ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، لیکن جب کل الا لمن ارتضی پڑھے گا تو کیا جواب دے گا؟ آج اپنے طلباء کو بتا چکا ہے کہ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں، تو کل کس کو کیا بتائے گا کہ یہ تو میں نے آدھے سبق پر چھوڑ دیا تھا تو میرا عقیدہ ہی خراب تھا، تو پھر رجوع کرنے میں اسے بھی پریشانی ہوگی۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث مبارکہ کو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں انبیاء کا بھی خطیب ہوں گا اور ان کی بھی شفاعت کروں گا، اور یہ بات بطور فخر نہیں کہتا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کا نفیس و لطیف معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس حدیث پاک کا ایک اور معنی ہے جو زیادہ لطیف و شریف ہے، وہ یہ کہ مالک عرش اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں بلا واسطہ شفاعت کا حق صرف قرآن عظیم اور حبیب کریم کہ جن سے امیدیں لگی ہوئی ہیں انہی کو حاصل ہے، اللہ اکبر، ان کے علاوہ براہ راست شفاعت کا حق کسی کو نہیں۔ اس کے علاوہ باقی شفاعت کرنے والے یعنی ملائکہ، انبیاء، اولیاء، علماء، حفاظ، شہداء، حجاج، صالحین، ان کی شفاعت تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہوگی، تو وہ حضور کی بارگاہ میں بات پہنچائیں گے اور شفاعت لائیں گے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان مذکورین اور ان کے علاوہ جو مذکور نہیں بھی ہیں ان کی شفاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ اسی بات کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک کلام میں بڑے پیارے انداز سے منظوم فرمایا ہے، کلام ہے سبحان اللہ، مل کے خاص کبریا ہو مالی کے ہر ماں سوا ہو، اللہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص ملک ہیں، اور ایسی ملک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ملک میں ہر ماں سوا کو دے دیا ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں ہے۔ کہا کہ کوئی کیا جانے کہ کیا ہو عقل عالم سے ورا ہو، آپ کا مرتبہ تو اتنا اونچا ہے کہ آپ عقل عالم سے ورا ہیں، کنز مکتوم ازل میں در مکنون خدا ہو، سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو، تھے وسیلے سب نبی تم اصل مقصود خدا ہو، پاک کرنے کو وضو تھے تم نماز جاں فضا ہو، سب بشارت کی اذان تھے تم اذان کا مدعا ہو، قرب حق کی منزلیں تھے تم سفر کا منتہا ہو، سب تمہاری ہی خبر تھے تم مؤخر مبتدا ہو۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ کہا کہ طور موسیٰ چرخ عیسیٰ کیا مساوی دنا ہو، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فکان قاب قوسین او ادنی والی منزل عطا کی ہے، تو طور موسیٰ اور چرخ عیسیٰ تو اس کے برابر نہیں ہے نا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام سب سے بلند ہے، پھر کہا کہ سب جہت کے دائرے میں، لیکن آپ کی شان یہ ہے کہ شش جہت سے تم ورا ہو، سب مکان تم لا مقام تنہے تم جانے صفا ہو، سب تمہارے در کے رستے، ایک تم راہ خدا ہو، سب تمہارے آگے شافے تم حضور کبریا، سب آپ کے در پر شفاعت لائیں گے اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت لے کر حاضر ہوں گے۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سب کی ہے تم تک رسائی۔ اب میدان محشر کے حوالے سے بھی جو احادیث پڑھی جائیں تو لوگ اپنے شفیع کو سفارشی کو ڈھونڈتے ہی ہوں گے نا، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہوں میں حاضری دیں گے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہیں گے کہ آج رب العالمین جل وعلا نے اس جلال کا اظہار فرمایا ہے، اس سے پہلے کبھی ایسا اظہار نہیں۔ اللہ اکبر۔
ملک خاص کبریا ہو، ملک خاص کبریا ہو، ملک خاص کبریا ہو، مالک ہر ما سوا ہو، مالک ہر ما سوا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم سے برا ہو، عقل عالم سے برا ہو، سب سے اول سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو، اے وسیلے سب نبی تو، اے وسیلے سب نبی تو، اصل مقصود خدا ہو، اصل مقصود خدا ہو۔ واہ واہ، کیا سید بات عالم ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ صلی وسلم اللہ علیہ وسلم۔ اب در دولت پہ آئے، جھولیاں پھیلاؤ شاہ ہو۔ واہ واہ، عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب شفاعت فرمائیں گے تو وہ سارے انبیاء حضور کی بارگاہ کی طرف تو اشارہ کریں گے کیا بات، کہ مجھ سے آگے جاؤ، سب آگے بڑھا رہے ہوں گے، حتیٰ کہ سارے کے سارے میدان محشر میں گھوم پھر کر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اسی کو مقام محمود بھی کہا گیا، ایک معنی مقام محمود کا یہ بھی ہے، اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی گئی کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ وہ کتنے عظیم ہیں، وہ کتنی بلندیوں والے ہیں، اولین و آخرین سب کو جمع فرما دیا گیا، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ تمہاری بات کی سنوائی اللہ کریم کی بارگاہ میں ہو، تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے خاص محبوب ہیں ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ جب تم ان کی بارگاہ میں حاضر ہوگے، یہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں تمہارے معاملے کو عرض کر دیں گے، تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں ان کا یہ مقام بھی واضح ہو جائے گا کہ سب کی ہے تم تک رسائی، بارگاہ تک تم رسا ہو، سب ان تک آئے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے اور سب کے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر دیں گے کہ میرے مولا یہ اس طرح سے شفاعت چاہتے ہیں، تو ان کی دعاؤں کو، ان کی سفارشوں کو، ان کی شفاعتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو جو عام شفاعت ہے، مفتی محمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مضمون کو یوں بھی بیان فرمایا کہ ایک ہے شفاعت کبریٰ، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کا دروازہ کھلوا دیں اور حساب کتاب بس شروع ہو جائے، یہ میدان محشر میں ابتدا ہوئی۔ یہ تو صرف رب العالمین جل وعلا کے جلال کا وقت ہے، اور یہ شفاعت کبریٰ صرف سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ لیکن بعد میں جو اوروں کو شفاعت کا اختیار نصیب ہوگا اور ان کی شفاعت سنی جائے گی، فرمایا وہ تو فضل خداوندی کے اظہار کے وقت ہوگی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمانے پر آئے گا تو پھر سب عرضیاں پیش کریں گے، مولا ہماری بھی قبول فرما، مولا ہماری بھی قبول فرما۔ لیکن جن کے آنسوؤں پر اللہ تبارک و تعالیٰ امتوں پر مہربانی فرمائے گا وہ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ شفاعت ہو جائے گر لبے پاک سے اقرار، شفاعت ہو جائے یوں نہ بے چین رکھے جو شیشے سے سیاں کو
خالد بھی آپ بات کر رہے ہیں، ماشاءاللہ عدنان بھائی نے گفتگو کی، آپ نے گفتگو کی، اتنا مزہ آ رہا ہے سن کر. قرآن پاک کی آیات پڑھ رہے ہیں، احادیث پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر یعنی شیطان کے وسوسوں کا شکار ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے دل سے ان کی شیطان کے وسوسوں کو چھٹکیں، نکالیں ان وسوسوں کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا عقیدہ آج مانیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا قیامت میں تو سارے مان جائیں گے، یعنی قیامت میں تو وہ کہ جنہوں نے جو رب کو نہیں مانتے تھے، یعنی جو انبیاء کرام علیہ السلام کے منکر تھے، دین اسلام پر نہیں تھے، وہ بھی مان جائیں گے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کو وہ بھی مانیں گے کہ حضور شفاعت کریں، کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. لیکن اس وقت کا اقرار کوئی فائدہ نہیں دے گا. آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا آج ماننا پڑے گا، آج نظریہ رکھنا پڑے گا، آج عقیدہ بنانا پڑے گا، جب جا کر کل قیامت کے دن انشاءاللہ اس کا فائدہ ہمیں ضرور ہوگا انشاءاللہ. آپ دیکھیں قرآن مجید میں رب العالمین جل وعلا نے جنتیوں اور دوزخیوں کا مکالمہ بیان فرمایا. جی، جنتی ہے جب وہ جنت میں داخل ہوا، بالکل، اور دوزخی جب دوزخ میں وہ پہنچ گیا. جی، تو جنتی وہ جس کے حق میں شفاعت قبول ہو گئی. واہ، جنتی جنت میں مجرموں سے سوال کریں گے، جہنم والوں سے، ما سلککم فی سقر، ہائے ہائے تمہیں کیا چیز جہنم میں لے گئی. اب وہ بتائیں گے ہمیں کیا چیز جہنم میں لے گئی، ہائے ہائے، ہمیں شفاعت کیوں کام نہ آئی، وہ اب بتائیں گے. اور وہ کہیں گے قالوا لم نکو من المصلین، ہم بے نمازی تھے. معاذ اللہ. ولم نکو نطعم المسکین، مساکین کو ہم کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے. وکننا نخوض مع الخائضین، اور بیہودہ فکر والوں کے ساتھ ہم بیہودہ باتیں کیا کرتے تھے، بیہودہ باتوں میں لگا کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ سارے گناہ بدترین ہیں جی، جو ان کے جہنم میں جانے کا سبب بنے. بالکل. لیکن ایک اور بات بھی ہے جو بد عقیدگی ہے، جو کفر و گمراہی ہے. فرمایا گیا کہ وہ یہ بھی کہیں گے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، معاذ اللہ. ہم قیامت کے دن کا انکار کیے بیٹھے تھے. استغفر اللہ. اب جو قیامت کا دن کا انکار کیے بیٹھا رہے، کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ جبکہ عقیدہ آخرت تو مسلمان کے بنیادی عقائد میں سے ہے. بالکل. تو ارشاد فرمایا گیا کہ وہ یہ کہیں گے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، ہم تو اس قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے حتیٰ کہ اب ہمیں یقین آ گیا. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، جب یہ مجرم قیامت کے دن کو ہی جھٹلاتے تھے تو کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت ان کو کام نہ آئی. نہیں آئی. شفاعت اس لیے بھی کام نہ آئی کیونکہ یہ کفر کو اختیار کر کر ایمان کی راہ سے فرار ہو چکے تھے. شفاعت کے بارے میں جو واضح عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کی فرمائیں گے. جو شفاعت وہ ہے جو گناہگار کو جنت میں داخل فرمانے والی ہے. ایک تو وہ ہے نا کہ حساب و کتاب شروع ہو تو اس سے تو مسلمانوں کو تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن کفار بھی جو اس وقت کی سختی میں ہوں گے کہ کاش قیامت کا دن یہ ختم اور اگلا معاملہ شروع ہو، تو اس میں سے تو کفار کو بھی حصہ ہے. لیکن خاص جنت میں داخل کروانے والی شفاعت یہ صرف مسلمانوں کے حق میں قبول ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. اور ابھی جو جنتی اور جہنمی کا مکالمہ تھا، یہ جو قرآن نے اس کو بیان کیا مدنی چینل کے لازمی، یہ سن کر ہی بندہ ہوتا ہے نا جو رونگٹے کھڑے ہو جائیں، یہ والی کیفیت ہے کہ یہ کیسا مکالمہ ہوگا. اور وہاں پر پھر آخر میں کہا جا رہا ہے کہ یہ شفاعت اب ان کی نہیں ہوگی. کیوں؟ ان کا نظریہ ہی نہیں تھا پہلے، ان کا یوم آخرت پر عقیدہ نہیں تھا. جن کا آخرت پر عقیدہ نہیں تھا ان کا شفاعت پر کیا عقیدہ ہوگا کہ وہ شفاعت کو ماننے والے ہوں گے. تو جب عقیدے میں ہی بگاڑ تھا تو پھر انہیں اس کی سزا کیا ملی؟ وہ جہنم تک پہنچ چکے ہیں. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. ہم اپنے اعمال پہ اترائیں کیوں؟ ہمارے اعمال کا کیا ہے کہ ایسے کون سے ہمارے اعمال ہیں کہ جو ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں؟ ہمارے اعمال تو کئی ریاکاری کی نظر ہو گئے، کئی دکھلاوے کی نظر ہو گئے، کئی سستی کی نظر ہو گئے، کئی اعمال جو نیکیاں ہیں وہ ہم چھوڑتے ہیں، جو لازم بھی ہیں وہ بھی چھوڑ رہے ہوتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور گناہوں میں پڑے ہوئے، اور پھر اس کے باوجود اگر نظریہ یہ بھی ہے کہ شفاعت کسی کی کوئی فائدہ نہیں دے گی تو پھر ہم اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف ہی لے کر جا رہے ہیں. تو ہم تو
ایک ہی آس لگائے بیٹھے ہیں ہم مجرم ہیں، ناکارہ ہیں، بیکار ہیں، گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، لیکن بخدا حضور کے ہیں، واللہ العظیم حضور کے ہیں۔ حضرت نے فرمایا نا مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شاہ، ہائے 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 یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے۔ ہائے ہائے میں نے مانا کہ نکما مگر آپ کہو یا رسول اللہ، میں نے مانا کہ نکما مگر آپ کہو مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے، اپنے داماد شفاعت میں چھپائے رکھنا، کیونکہ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، اپنے دامن شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامن شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے لجپال میری بات بنائے رکھنا، کیونکہ آپ کی یاد سے آباد ہوا دل میرا، آپ کی یاد سے آباد ہوا دل میرا، بندہ پرور میری ہستی کو بسائے رکھنا، بندہ پرور میری ہستی کو بسائے رکھنا، جب سوانے سے خورشید قیامت ہوگا، یا رسول اللہ، جب سوانے سے خورشید قیامت ہوگا، اپنی زلفوں کے گنہگار پہ سایہ رکھنا، آقا اپنی زلفوں کے گنہگار پہ سایہ رکھنا، اور شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، اپنے پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، آقا اپنے دامن
شفاعت میں چھپائے رکھنا۔ مانا ہم بڑے نکمے ہیں، ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، ایک ایک جرم کا بھی اقرار ہے، لیکن حضور آپ کے ہیں یا رسول اللہ، بس یا رسول اللہ ہماری شفاعت فرمائیے گا۔ اسألو کا شفاعت ہے یا رسول اللہ، آپ کی بارگاہ میں عرضیاں ہیں، التجائیں ہیں، اور انشاءاللہ حضور ہماری شفاعت کریں گے۔ بڑی امید ہے، بڑا یقین ہے، دل اطمینان میں ہے، ہم جیسے بھی ہیں تو حضور کے نا، ہیں تو حضور کے۔ رب سلم کی صداؤں کے ساتھ حضور ہمیں پار پل صراط سے بھی لنگائیں گے انشاءاللہ، قبر بھی روشن ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن آج ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مدد کو مانیں جو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل قیامت کے دن بھی فرمائیں گے۔ اللہ اسی عقیدے، اسی نظریے پر ہمیں قائم دائم فرمائے، اور جب دنیا سے جائیں اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں لے کر بھی جائے، اور اسی نظریے کے ساتھ ہمیں لے کر جائے۔ میں چاہوں گا شاہد بھائی شفاعت کے حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ چونکہ ہماری بات گفتگو قرآن پاک کی آیات سے بھی ہوئی، احادیث بھی ہوئی، پھر ماشاءاللہ اسلاف کا جو ایک انداز شفاعت کے حوالے سے رہا، جو نظریہ رہا، شفاعت کے حوالے سے یہ بتائیں کہ کتنی قسم کی ہوگی شفاعت؟ شاہ صاحب، شفاعت کا جو لغوی معنی ہے وہ وسیلہ یا طلب کرنا ہے، اور شرعی طور پر کسی غیر کے حق میں چیز کو طلب کرنا، اس کے لیے بھلائی اور خیر خواہی کو طلب کرنا ہے۔ اور شفاعت کی بنیادی طور پر جو قسمیں بیان کی گئی ہیں، شفاعت کبریٰ بھی ہے، شفاعت صغریٰ بھی ہے، اور کل بروز قیامت جب ہر بندہ نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا اور دن کا اکثر حصہ گزر جائے گا اور لوگ اسی عذاب اور تکلیف سے گزر رہے ہوں گے، اور کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کسی کی شفاعت کرے یا شفاعت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت کے متعلق کوئی قدم بڑھائے۔ لیکن اس وقت حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت فرمائیں گے، اور اس شفاعت کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں۔ اور یہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے ہی شفاعت کی ابتدا ہوگی، حضور کی سفارش سے۔ پھر اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہوگا، اس کے بعد پھر دیگر احباب بھی جو اولیاء اللہ ہیں، یا اس طریقے سے نماز ہے، روزہ ہے، یا جو عبادات ہیں، نیک اذکار ہیں، یہ چیزیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مومنوں کے لیے شفاعت کریں گی، اور یہی شفاعت صغریٰ ہے۔ جو شفاعت کبریٰ ہے، اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ شفاعت کبریٰ ہر خلقت، یعنی جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس کو فائدہ پہنچائے گی، یہاں تک کہ یہ شفاعت کبریٰ کفار کو بھی فائدہ پہنچائے گی، وہیں طور پر کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب شفاعت کبریٰ فرمائیں گے تو اس کے بعد حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا، کیونکہ حساب و کتاب کا سلسلہ شروع نہ ہونے سے پہلے بندہ اس اذیت اور تکلیف میں گزر رہا ہوتا ہے، تو وہ تمنا کر رہے ہوں گے کہ جلدی سے حساب کتاب شروع ہو جائے تاکہ ہم اپنے فیصلے اور نتیجے تک پہنچے۔ اللہ عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ۔ اور ہم نے سنا نا کہ شفاعت کسے ملے گی؟ شفاعت بھی اس ہی کو ملے گی جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا۔ جی ہاں، مسلمان کے لیے شفاعت ہے، غیر مسلم کے لیے تو شفاعت ہی نہیں ہے۔ تو شفاعت حضور اسی کی فرمائیں گے جو ایمان کے ساتھ۔ یہاں پر جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، اگر اس سے کوئی یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے جب ہے ہی شفاعت، ملے گی ہی شفاعت، تو پھر نیک عمل کیوں کروں؟ بس مسلمان ہوں نا، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، بس ٹھیک ہے، میں اب نہ نماز پڑھوں، میں نہ روزہ رکھوں، نہ حج کروں، نہ زکوٰۃ دوں، میں کچھ بھی کام نہ کروں، میں تو مسلمان ہوں، میرا عقیدہ ہے شفاعت پر اور حضور شفاعت فرمائیں گے، لیکن عمل کوئی بھی نہیں کر رہا، تو کیا ایسے بندے کو کس انداز میں آپ سمجھائیں گے؟ شاہ صاحب، عرض یہ ہے کہ شفاعت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، ہمیں کیسے پتہ چلا؟ قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں ہے، جی، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں شفاعت کروں گا، اللہ کریم فرماتا میرے محبوب شفاعت کریں گے۔ تو جنہوں نے شفاعت کے بارے میں فرمایا ہے انہوں نے ہی فرمایا ہے نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، نیک اعمال بھی کرنے ہیں، کام کرنے کا، اعمال صالحہ کرنے کا، انہوں نے ہی ارشاد فرمایا ہے جنہوں نے میری اور آپ کی شفاعت کرنی ہے۔ تو آدھی بات ان کی مان رہا ہے اور آدھی سے بغاوت کر رہا ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت یہ ہے، اور اصل جو مسلمان پر لازم ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا۔ مسلمان کا انداز یہ ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کا انداز یہ ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو کرنے کا حکم دیتا ہے اس کو کر لیا جائے، جس سے رکنے کا حکم دیتا ہے اس سے رک جایا جائے. تو یہ خود سے اپنے پاس سے خود ساختہ جو ہے وہ دین کی تعبیرات کو بیان کرنا، یہ بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اس لیے ایمان دین وہی ہے. ہم سے بڑھ کر ایمان و عقیدہ اور نظریہ شفاعت پر صحابہ کرام علیہ مردوان کا تھا، اور ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ جو ساری عبادات کو چھوڑ کے گھر بیٹھ گیا ہو یا بازار میں جا کے انہوں نے ڈیرا لگا لیا ہو کہ جی بس اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اعمال صالحہ کرنے کی. حضور شفاعت فرمانے والے ہیں اعمال، بلکہ جس نے وہ تو جنتی ہیں، جنہوں نے حضور علیہ السلام سے رفاقت مانگی، انہیں بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ رفاقت تو مل گئی ہے جنت کی، اسألک مرافقتک فی الجنہ، اور حضور نے فرمایا کہ اور کچھ مانگو. تو حضور نے یہ نہیں فرمایا بھی اب خبردار کوئی نماز نہیں پڑھنی، کوئی روزہ نہیں رکھنا. کیا فرمایا؟ فرمایا کثرت سجود سے میری مدد کرنا. انہیں بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام عبادت کا فرما رہے ہیں، سجدوں کی کثرت کا فرما رہے ہیں. تو دین کی تشریحات، دین کی جو باتیں ہیں وہ اپنی منمانی سے نہیں سیکھنی، بلکہ جو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اسی کے مطابق عمل کرنا ہے، اسی پر ایمان لانا ہے. شفاعت بھی حق ہے، اور اسی طرح جو عبادات کا حکم ہے، جو اللہ رسول کی فرمانبرداری کا حکم ہے، وہ بھی حق ہے. دونوں پر ایمان رکھے گا تبھی کامیاب و کامران ہوگا. کسی ایک کا انکار کرے گا تو شفاعت سے محروم قرار پائے گا. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. ایک بہترین مثال دی ہے نا کہ کسی شخص کو کوئی اچھا ڈاکٹر مل جائے اور اس امید پر وہ بد پرہیزی شروع کر دے، زہر کھانا شروع کر دے کہ میرے پاس ایک بہترین ڈاکٹر ہے تو میں اس سے بری بچ جاؤں گا. اور اسی طریقے سے کسی کو ہڈیوں کے بہترین ڈاکٹر کا پتہ مل جائے اور وہ گاڑی سے چھلانگ لگا دے یا اس طریقے سے اوٹ پٹانگ کو ایسی حرکت کرے کہ جس کی وجہ سے اس کی ہڈیاں ٹوٹنے کا خدشہ ہو، لیکن وہ اس پر آسرا کرتا ہو کہ میرے پاس ہڈیوں کا ڈاکٹر ہے تو میں ٹھیک رہوں گا. تو بہر صورت گناہوں سے بچنا تو اس کے لیے ضروری رہے گا. اگرچہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بندے پر انعام ہے تو ہمیں ہمیشہ گناہوں سے بھی بچتے رہنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے گئے احکامات پر بھی عمل کرنا ہے، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے اس کو پیش نظر رکھیں. ظاہر ہے اس چیز کا بھی علم حاصل ہوگا تو بندہ ان سے بچے گا. تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں مومن کے لیے تحفہ ہیں. اور گناہ کرنے کی وجہ سے اگر خدا نہ خواستہ اس کا ایمان ہی چلا جائے تو پھر اس کا یہ جو تکیہ ہے، اس کا جو آسرا ہے کہ مجھے شفاعت حاصل ہو ہی جائے گی تو میں گناہ کر لیتا ہوں، کیا جاتا ہے. تو اللہ نہ کرے کہ اگر اس کے گناہ کی وجہ سے وہ اس کا دائرہ اسلام سے وہ نکل گیا تو اس کو یہ شفاعت بھی فائدہ نہیں پہنچائے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. اور جہنمیوں کا مکالمہ بیان کیا گیا تو اس میں یہی تھا نا کہ گناہ ان کو کس طرف لے گئے. بے نمازی ہونا سعادت مندی کی طرف نہیں لے کر گیا، بےہودہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا کوئی سعادت مندی کا سبب نہیں بنا، بلکہ یہ ایسی گمراہی میں ان کو لے گیا کہ انہوں نے قیامت کے دن کا بھی انکار کرنے والے بنے اور پھر شفاعت کے بھی اہل نہیں رہے. تو اگر بندہ گناہوں کو اپنے اوپر لازم رکھے یا یہ سمجھے کہ بھئی میں گناہ کروں گا اور شفاعت تو مجھے مل ہی جانی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شفاعت کے بارے میں جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، جنہوں کو تلقین فرمائی ہے، بھی بڑی پیاری روایت عدنان چشتی بھائی نے بھی پڑھی کہ حضور نے ارشاد فرمایا وغیر ذالک، جب جنت میں اپنے پڑوس کی خوشخبری عطا فرما دی تو پھر بھی ارشاد فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ مانگنا ہے. پھر یہ فرمایا کہ کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو. دیکھیں ہم تو اہل سنت و جماعت ہیں. اہل سنت کا جو تصور ہے ہم نبی کریم علیہ السلام کی سنت احادیث سے لیتے ہیں، اور جو جماعت کا تصور ہے وہ تو ہم کردار صحابہ سے، جماعت صحابہ سے لیتے ہیں نا. تو جماعت صحابہ کا انداز کیا ہے؟ تو اہل سنت و جماعت ہونے کا مکمل حق ادا کرے بندہ، عقیدہ شفاعت بھی رکھے اور اعمال بھی صحابہ والے اختیار کرے کہ نمازوں کی پابندی رہے، روزوں کی پابندی رہے، کثرت سجود، فرض تو ادا کرے ہی کرے لیکن ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کرے، پھر ایسے میلاد منائے. آپ دیکھیں نا خالد بھائی کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے اللہ پاک نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے. عدنان بھائی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اچھا ان کے ساتھ جنت کے وعدے ہیں. یہ وہ ہیں 2 مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت کو خریدا ہے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جنت خریدی ہے حضور سے. اور پھر عشرہ مبشرہ ہونے کے اعتبار سے حضور نے نام لے کر ان کو جنتی کہا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ پاک نے واضح آیات میں جب سب صحابہ کو فرمایا جنتی ہیں تو ان میں یہ شامل ہے. لیکن اس کے باوجود کیا حضرت عثمان غنی نے کوئی نمازیں چھوڑی ہیں؟ جناب ابو بکر تو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، اور تمام انبیاء کے بعد، تمام رسل کے بعد
مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سب سے افضل شخصیت جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. ہر اعتبار سے افضل شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت پڑھیں. اور یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں شامل، وہ پنجتن پاک میں شامل، حضور نے چادر تطہیر میں ان کو لیا، آیت تطہیر کے مصداق یہ بھی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. آپ کی کیفیت کیا ہے؟ آپ ان کے سجدوں کو پڑھیں کہ رات کے وقت جو آپ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، چھپ کے جو عبادات کرتے ہیں، آپ کا ایک کمرہ وہاں پر خاص محراب بنا ہے. آج بھی اگر کوئی جاتا ہے کوفہ میں جائے اور وہ کوفہ کی جامع مسجد کے ساتھ متصل جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے، آج بھی منسوب ہے وہاں پر ایک محراب جسے بند کر دیا گیا ہے، اس کا نقش صرف باقی ہے کہ وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات اللہ کے حضور حاضر رہتے ہیں، عبادات کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کونین جنہیں جنتی عورتوں کی سردار کہا گیا، وہ اللہ کی بارگاہ میں پوری رات اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتی ہیں، سجدے میں ساری رات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گزار دیتی ہیں. یعنی جو خالد بھائی نے بات کی نا کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم یہ دیکھیں نا کہ سنت حضور کی اور جماعت کیا ہے؟ صحابہ کی جماعت ہے، اہل بیت اور صحابہ. ہم ان کی اداؤں کو اپنائیں گے تو تب ہم جا کر اہل سنت و جماعت کا جو حقیقی اور ٹائٹل ہم پانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور یہ دیکھیں نا کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نماز قضا ہو رہی ہے تو تکلیف کیسی ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اور ان کی نماز سے محبت ایسی ہے، اگرچہ یہ بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں بیان کی جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج پلٹایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنی شدت ہے اس محبت میں جو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے ساتھ ہے. کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے؟ جو قدم قدم پر آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ رہے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات و کمالات کے جلوے دیکھ رہے ہیں، وہ تو یہ جانتے تھے، ان کا عقیدہ تو ہم سے بہت پختہ تھا، لیکن ان کے دل میں ساتھ ساتھ نمازوں کی محبت تھی، احکام شریعت کی محبت تھی، اور وہ شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہتے تھے. ہم بڑے عجیب و غریب قسم کے مسلمان ہو گئے، ہم کہتے ہیں کہ کوئی شارٹ کٹ ہی ہمیں مل جائے، اور ان کا حال یہ تھا. رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، کہ ایسے لوگ ہیں مسلمانوں میں، ایسے رجال ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا ہے. جب انہوں نے اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ وعدہ کیا کہ مولا ہم تیرے دین کی راہ پر رہیں گے اور اس کے لیے اپنی قربانی بھی پیش کرنی پڑی تو ہم قربانی پیش کر دیں گے، اپنی جانیں دینی ہوئی تو ہم اپنی جانیں دیں گے. تو کئی غزوات میں صحابہ کرام علیہم رضوان شہید ہو گئے. جو شہید ہو گئے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه، بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنے وعدے کو پکا کر لیا اور اس پر عمل کر گزرے. فرمایا ومنهم من ينتظر، جو زندہ ہے نا وہ بھی اسی آس اور امید پر منتظر ہے کہ میرے مولا، میرا بھائی تو جام شہادت پی گیا، میری باری کا تو وہ جانے لٹانے کے لیے بھی ایسے تیار ہوں اور میں نیند چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوں. میں نماز کے لیے آنے میں سوچتا رہتا ہوں، میں نماز کے لیے بھی یہ سوچوں کہ کوئی ساتھی ملے تو جاؤں گا، کوئی لینے آئے تو جاؤں گا. وہ بھائی حی علی الصلاح کی آواز کافی ہے، حی علی الفلاح کی آواز کافی کیا بات ہے. وہ آ گئی، وہ نہ بھی آئے تو الارم لگاؤ. نماز کا الارم تو اندر سے بولنا چاہیے. جب نماز سے محبت ہوتی ہے نا تو دل میں ایسی بے قراری ہوتی ہے کہ بندہ اگر نماز پڑھے بغیر سارے دن کا تھکا ہوا لیٹ بھی جائے نا بستر میں تو یہ الارم اندر سے شروع ہوتا ہے کہ یار کچھ مس ہو رہا ہے، کچھ رہ رہا ہے. نہیں، ہاں نماز، چلو بھائی تھکے ہوئے بندے نے بستر چھوڑا ہے اپنے رب کی رضا اپنے رب کو سجدہ کر کے، اور ہمیں انہوں نے یہی سکھایا ہے کہ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو. کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، کیا خبر کل تیری صبح ہو نہیں، تو کہیں صبح نہ ہو زیر زمین. تو رب کو سجدہ چھوڑ کر سونا، کیا یہ صحابہ کے طریقے پر عمل ہے؟ کیا یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل ہے؟ بے نمازی ہو کر دنیا سے جائیں گے اور حضور سے کہیں گے یا رسول اللہ میں بے نمازی ہو کر آیا ہوں، میری شفاعت کریں. یہ مزیداری والی بات ہے. یہ کہیں یا رسول اللہ آپ کا پیغام ملا، ہم نے عمل کرنے کی کوشش کی، کوتاہیاں رہ گئیں لیکن آپ سے منسوب رہے، آپ کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتے رہے. یا رسول اللہ ہماری کوشش رہی
جو کمی رہ گئی وہ رب سے آپ بخشوا دیں. اللہ شفاعت طلب کرنے کا مقام. اللہ اکبر. درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ درود پڑھ نماز پڑھ درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ صفے تو سب بچی ہے عشق کی وادیوں میں بیٹھ جا صفے تو سب بچی ہے عشق کی وادیوں میں بیٹھ جا جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی نوکری جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی نوکری تو کوئے مصطفیٰ پہ یہ مادیوں میں بیٹھ جا تو کوئے مصطفیٰ پہ یہ مادیوں میں بیٹھ جا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے حوالے سے سن رہے ہیں. بخشوانا میرے حضور کا ہے. سبحان اللہ. انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہم سب کا مقدر ہوگی. ایک سیگمنٹ کر لیتے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کسی کلام کا مقطع سنانا ہے اور آپ کے پاس صرف 5 سیکنڈ ہے. رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. واہ واہ. جی خالد بھائی. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی شاہد بھائی. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہیں بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. واہ واہ سبحان اللہ. جی نور عالم بھائی آپ طرز میں سنا دیں. اے رضا رخ سنانے کے لیے اے رضا رخ پاک سنانے کے لیے نظر دیتے سبحان اللہ. کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو. سبحان اللہ. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پر ہم گفتگو سن رہے ہیں. پیارے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کی بخشش فرمائیں گے، اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے. ماہ ربیع الاول کی مبارک ساعتیں، مبارک گھڑیاں ہیں، تو کیوں نہ آمد پر کوئی کلام نور عالم بھائی سے سن لیتے ہیں. سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، دنیا دلو جہانا دے سردار آ گئے، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، مرحبا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، خوشیاں دا ویلا آ گیا ہے، خوشیاں دا ویلا آ گیا، غم دور ہو گئے،
پیارے امت دے غم خوار آ گئے رب دے پیارے امت دے غم خوار آ گئے پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تا ارشاوڑا بھارے را ارشاوڑا بھارے را صبح شب ولادت بڑا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا بڑا بڑا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا بڑا دے دے حسن کا حصہ دے دے ہمارا حصہ صبح شب ولادت رب دے پیارے امت دے غم خوار آ گئے سارے گناہگار دی عجیب ہو گئی سارے گناہگار دی سارے گناہگار دی عجیب ہو گئی بخشش دلاور دو جگ دے سردار آ گئے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا نجبان کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا مردود کی آمد مرحبا طه کی آمد مرحبا بابا کی آمد مرحبا ملجا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا 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 سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے بھر لو کرم نن چولیاں 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 آجا مگتیا بھر لو کرم نن چولیاں آجا مگتے او برکت لٹا بڑے تو جگ دے مختار آ گئے برکت لٹا بڑے تو جگ دے مختار آ گئے گدا دیکھو لیے جانا توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا بھر لو کرم نن جھولیاں آ جاؤ منگتے او برکت لٹا بڑے تو جگ دے مختار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار
گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے داستان نور. آمد خیر الورا. مدنی چینل کے ناظرین، آپ سیگمنٹ دیکھ رہے ہیں داستان نور. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو رسول پاک علیہ السلام کے چچا حضرت عباس کے بیٹے بھی ہیں، عظیم صحابی رسول بھی ہیں، سید المفسرین بھی ہیں، آپ فرماتے ہیں جب نور نبوت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اطہر میں آیا، اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر رہنے والے جانوروں کو بولنے کی قوت عطا فرمائی. ان جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی. زمین پر رہنے والے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں. وہ عظیم رسول تشریف لا رہے ہیں جن کی آمد سے دنیا کو نور ملے گا. مشرق میں رہنے والے جانوروں نے مغرب میں رہنے والے جانوروں کو مبارکباد دی. یعنی کائنات کو معلوم ہو چکا تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں. اسی طرح سمندروں اور دریاؤں کے جو جانور تھے، جی ہاں، ان جانوروں نے بھی ایک دوسرے کو خوشخبری سنائی اور کہنے لگے کہ ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آ چکا ہے. سبحان اللہ. کائنات کا ہر ذرہ، ہر گوشہ گویا کریم آقا علیہ السلام کی آمد کا انتظار کر رہا ہے. روایات میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس نور کی روشنی میں انہوں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا. اللہ اکبر. اس نور سے حرم شریف کے آس پاس کے علاقے روشن ہو گئے. ملک شام کے محلات بھی ان کو دکھائی جانے لگے. یہ کیسا عظیم نور تھا. یہ اس ہستی کا نور ہے جس کی روشنی میں دنیا سے ظلمت ختم ہوگی، جس کے نور سے دنیا کو اجالا ملے گا. کسی نے کیا خوب کہا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. سبحان اللہ. رسول پاک علیہ السلام کی دنیا میں جب آمد ہوئی تو اس وقت شیطانوں کا داخلہ آسمانوں پر جانے سے روک دیا گیا. ہو سکتا ہے بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین کے علم میں یہ بات نہ ہو. رسول پاک علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے شیاطین جو جن تھے وہ آسمانوں پر چلے جایا کرتے تھے. آسمانوں کے قریب رہ کر فرشتوں کی باتیں سنتے اور پھر دوسروں کو جو کاہن تھے، نجومی تھے، ان کو بتا دیا کرتے تھے کہ آئندہ آنے والے وقت میں یہ ہونے والا ہے. لیکن جب رسول پاک علیہ السلام کی آمد ہوئی تو پھر ان کو آسمانوں پر جانے سے روک دیا گیا. رسول پاک علیہ السلام کی آمد کے بعد آسمانوں کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیا گیا. وہاں سے شہاب ثاقب کے ذریعے ان شیطانوں کو مارا جانے لگا. اور اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے وحی الہی اور جھوٹی باتوں کے مل جانے کا خطرہ ختم کر دیا. یہ بھی رسول پاک علیہ السلام کی یوں سمجھیے کہ خصوصیت ہے. جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو شہر مدائن میں کسرا کا جو محل تھا وہ لرزنے لگا. اس وقت اس محل کے 14 کنگرے گر گئے. یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان بادشاہوں کی حکومت ختم ہوگی. وہ نبی آئیں گے جس کی حکومت پوری دنیا پر ہوگی. فارس میں یعنی ملک ایران میں اس وقت آگ کی پوجا کی جاتی تھی. یہ آتش پرستوں کا ملک تھا. بہت بڑا آتش کدا تھا جو 1000 سال سے روشن تھا. رسول پاک علیہ السلام کی آمد ہوئی تو وہ آتش کدا جو صدیوں سے روشن تھا بجھ گیا. وہاں کے مجوسیوں نے آگ جلانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ آگ نہیں جل سکی. سبحان اللہ. رسول پاک علیہ السلام کی آمد سے دنیا کو یہ پیغام ملا کہ اب عبادت ہو سکتی ہے تو صرف ایک رب کی عبادت ہو سکتی ہے. اب عبادت ہوگی تو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہوگی. اس کے علاوہ نہ درختوں کی پوجا کی جا سکتی ہے، نہ جناب سورج اور چاند ستاروں کی پوجا کی جا سکتی ہے.
نہ ہی آگ کی پوجا کی جا سکتی ہے. یہ تو پہلے بھی منع تھا، لیکن اب لوگوں کو بچا کر ایک رب کی طرف جھکانے والے رسول دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں پاک پروردگار نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے دلوں کو بھی نور علی نور کرے، ہمارے دلوں کو گناہوں سے پاک کر کے نیکیاں کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آمد خیر الورا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین ایک ایک بات پیارے پیارے مبلغین سے لیتے ہیں. شاہد بھائی سے شروع کرتے ہیں. جی شاہد بھائی. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. سبحان اللہ. جس نے میری قبر کی زیارت کی میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی. واہ واہ سبحان اللہ. جی عدنان بھائی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے گا، ارشاد فرمایا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، اسے قیامت کے دن میری شفاعت مل کے رہے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی خالد بھائی. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو مدینے میں مرنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں بروز قیامت اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گواہی دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان سن کر یہ دعا کرے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ اس کامل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور انہیں مقام محمود پر کھڑے کرنا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. فرمایا کہ جو یہ دعا کر لے تو اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہو جائے گی. سبحان اللہ. تو ہر اذان کے بعد بھی کوشش کریں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے یہ دعا لازمی پڑھا کریں. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نور عالم مدنی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، ایک بات ان سے بھی. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ ہے من صلی علی 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ. سبحان اللہ. جو مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے میں اس سے قیامت کے دن مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا. سبحان اللہ. کیا بات ہے جی. اللہ پاک یہ سعادتیں ہم سب کا مقدر فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ السلام کی طرف. مصطفیٰ جان رحمت پیلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کھو سلام جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا سجا جس کے شفاعت کا سہرا سجا جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا سجا ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک کے سننے والوں نے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا سجا جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا سجا جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا سجا اس جبی سعادت پہ لاکھوں سلام اس جبی نے سعادت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی
کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا. مصطفیٰ جانے رحمت پلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پلا ہو سلام. جن کے فیضان کرم سے دل منور ہو گئے، رحمتوں کی انتہا ہے آمد خیر الورا، خیر الورا، خیر الورا. ہر طرف پھیلی ضیا ہے آمد خیر الورا، رحمت حق کی عطا ہے آمد خیر الورا. ہر طرف پھیلی ضیا ہے آمد خیر الورا، رحمت حق کی عطا ہے آمد خیر الورا. آمد خیر الورا، آمد خیر الورا، آمد خیر الورا، آمد خیر الورا. حامد و محمود و احمد مصطفیٰ مجتبی، حامد و محمود و احمد مصطفیٰ مجتبی. تاجدار انبیاء ہے آمد خیر الورا، آمد خیر الورا، آمد خیر الورا. چاند شکل ہو پیڑ بولے، جانور سجدہ کرے. ناظرین، ایک بار کا واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے. وہاں پر ایک اونٹ بھی موجود تھا. جیسے ہی اس اونٹ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، اس نے رونا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا، بل بلانا شروع کر دیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس اونٹ کے قریب جا کر اس کی کن پٹی پر دست شفقت پھیرا اور اسے تسلی دی تو وہ اونٹ خاموش ہو گیا. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، بتاؤ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ لوگوں نے ایک انصاری کا نام بتایا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو بلوایا اور اس سے فرمایا کہ اللہ پاک نے ان جانوروں کو تمہارے قبضے میں دیا ہے اور انہیں تمہارا فرما بردار بنایا ہے، لہٰذا تم پر لازم ہے کہ ان پر رحم کرو. تمہارے اس اونٹ نے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور ساتھ ہی ساتھ اس کی طاقت سے زیادہ تم ان سے کام لیتے ہو. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے ناظرین، مجھے بتائیے کیسی بارگاہ ہے کہ جہاں امتی تو فریاد کرے ہی کرے، جانور بھی اپنی عرضی پیش کرے. وہ کسی نے بڑا خوبصورت شعر فرمایا، کہتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ایک مقام پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہاں یہی کرتی ہے چڑیا فریاد، ہاں یہی چاہتی ہے ہرنی داد، اسی در پہ شترانے ناشاد گلائے رنج و عنا کرتے ہیں. چاند شکل ہو پیڑ بولے، جانور سجدہ کرے. یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام. فیضان مدینہ کراچی میں ماہ ربیع الاول کی پرکیف ساعتوں میں مدنی مذاکرے جاری. امیر اہل سنت مریدین، محبین، متعلقین سمیت دیگر عاشقان رسول کو قیمتی ملفوظات ارشاد فرما رہے ہیں. امیر اہل سنت نے خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی خوش نصیب اسلامی بھائیوں کو دعاؤں سے نوازا. اس ہفتے عاشقان رسول کو رسالہ 40 عطار قسط 4 پڑھنے یا سننے کی ترغیب. نیو سوسائٹیز ڈپارٹمنٹ کے تحت فیضان مدینہ کراچی میں سنت ابھرا اجتماع خلیفہ امیر اہل سنت اور نگران شورا نے اہم نکات پر ذمہ داران کی رہنمائی کی.
شیراں والا گیٹ لاہور میں اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے تحت سنت و بھرا اجتماع ہوا۔ رکن شورا حاجی افروزہ عطاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو نیکی کی دعوت دی۔ مدنی خبروں کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہر ہفتے عاشقان رسول کو مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ رسالہ پڑھنے یا سننے کی ترغیب دلاتے ہیں۔ پچھلے ہفتے اچھا بولنے سننے کے فائدے پڑھنے یا سننے کی ترغیب دلائی گئی تھی، جس سے ملک و بیرون ملک لاکھوں لاکھ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں نے پڑھنے یا سننے کی سعادت پائی۔ اس ہفتے رسالہ 40 عطار قسط 4 پڑھنے یا سننے کی ترغیب دلاتے ہوئے دعاؤں سے نوازا گیا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیکوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ یعنی گناہ مٹانے والا ہے۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 44 صفحات کا رسالہ 40 عطار قسط 4 پڑھ یا سن لے، اسے خواب میں اپنے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دکھا اور اس کو ایمان پر عافیت کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرما کر ماں باپ اور خاندان سمیت جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما۔ سائٹ ایریا حیدرآباد سندھ میں 6 اگست 2026 کو شعبہ رابطہ برائے تاجران کے تحت سنت و بھرا اجتماع ہوا، جس میں رکن شورا مولانا عبدالحبیب عطاری نے سنت و بھرا بیان کیا۔ نیز 6 اگست کو حیدرآباد جم خانہ میں بھی بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو نیکی کی دعوت دی۔ دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ برائے تاجران کے تحت حیدرآباد سندھ پاکستان کے سائٹ ایریا میں 6 اگست 2026 کو سنتوں بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں حیدرآباد دال ملز آنر ایسوسی ایشن کے عہدیداران سمیت تاجر برادری اور دیگر عاشقان رسول نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر رکن شورا حاجی محمد علی عطاری، حیدرآباد شہر مشاورت نگران اور مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائی بھی موجود تھے۔ سنتوں بھرے اجتماع کا آغاز تلاوت و نعت شریف سے ہوا۔ رکن شورا مولانا عبدالحبیب عطاری نے سنتوں بھرا بیان کیا اور شرکاء کو نیکی کی دعوت پیش کی اور انہیں بھی دین متین کی خدمت کرنے، دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں میں بھرپور تعاون کرنے کی ترغیب دلائی۔ اختتام پر دعا کی گئی اور صلاۃ و سلام بھی پڑھا گیا۔ بعد ازاں رکن شورا مولانا عبدالحبیب عطاری نے تاجروں سے ملاقات کی اور دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ دوسری جانب حیدرآباد جم خانہ میں بھی شعبہ رابطہ برائے تاجران کے تحت رکن شورا مولانا عبدالحبیب عطاری کا سنتوں بھرا بیان ہوا، جس میں حیدرآباد کے مختلف بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے افراد، رکن شورا حاجی محمد علی عطاری، حیدرآباد شہر مشاورت نگران اور دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی۔ رکن شورا مولانا حاجی عبدالحبیب عطاری نے سنتوں بھرا بیان کیا اور شرکاء کو نیکی کی دعوت پیش کی۔ آخر میں دعا کی گئی۔ لاہور پنجاب پاکستان کے علاقے شیراں والا گیٹ کی ایک مسجد میں 3 اگست 2026 کو اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے تحت حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کے سلسلے میں سنت و بھرا اجتماع ہوا، جس میں رکن شورا حاجی افروزہ عطاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو نیکی کی دعوت دی۔ 3 اگست 2026 کو اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے تحت حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کے سلسلے میں سنت و بھرا اجتماع ہوا، جس میں گونگے، بہرے، نابینا اور دیگر معذور افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر عمومی افراد اور مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائی بھی موجود تھے۔ رکن شورا حاجی افروزہ عطاری نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے شرکاء کو نمازوں کی پابندی کرنے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی ترغیب دلائی۔ رکن شورا نے شرکاء کو قافلوں میں سفر کرنے اور ماہ ربیع الاول کو بھرپور انداز میں منانے کا ذہن دیا۔ رکن شورا کے سنت و بھرے بیان کی اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے اسلامی بھائیوں نے ترجمانی بھی کی۔ آخر میں صلاۃ و سلام پڑھا گیا۔ رکن شورا نے دعا کروائی اور شرکاء سے ملاقات بھی کی۔ اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے تحت 7 اگست 2026 کو فیضان مدینہ اسلام آباد پاکستان میں ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں راولپنڈی، اسلام آباد اور کشمیر کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ رکن شورا حاجی وقار المدینہ عطاری نے 12 دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد پاکستان کے سیکٹر G11 میں قائم فیضان مدینہ میں 7 اگست 2026 کو اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے تحت سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں راولپنڈی، اسلام آباد، ستی اور کشمیر کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ رکن شورا حاجی وقار المدینہ عطاری نے اسلامی بھائیوں کی دینی و اخلاقی رہنمائی کرتے ہوئے فیضان مدینہ میں اسپیشل پرسنز کو فراہم کی جانے والی سہولیات کو مزید بہتر بنانے اور انہیں دینی و معاشرتی سرگرمیوں میں بھرپور انداز میں شامل کرنے کے حوالے سے رہنمائی کی، جبکہ 12 ربیع الاول کی رات لیاقت باغ میں منعقد ہونے والے اجتماع میلاد میں اسپیشل پرسنز کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے بھی گفتگو کی گئی اور جلوس میلاد میں بھی شرکت کروانے کا ذہن دیا گیا۔ اختتام پر اسلامی بھائیوں نے عزم کیا کہ بھرپور تیاری، باہمی تعاون اور بہترین